میں لوگوں سے قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ اگر میں مذہب کو نہ مانتا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسا کبھی نہ کروائے, بالفرض شاید میں بھی شراب پیتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گٹکے کھاتا, میں بھی چرس پیتا, کیونکہ ہمیں پھر روکنے والی کوئی چیز, بھائی ہم نے انہی کالجوں میں پڑھا ہے, انہی اسکولوں میں پڑھا ہے, اور میں 3-4 شادیاں تو دور کی بات, ایک بھی شاید 40 سال میں جا کے کرتا, کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگوں کی ٹینشنیں اپنی اس کنوارے پن میں دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ٹینشنیں تو بعد میں ہوتی ہیں, تو ہم تو دیکھ رہے تھے یار, ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی, دوستیاں لگا لیتے, کچھ بھی کر لیتے. یہ تو مذہب نے روکا ہے ہمیں, اور آج ہم اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے. کوئی ٹینشن آتی ہے تو مذہب نے بتایا توکل کرو. کوئی مالی پریشانی آئی تو اللہ نے کیا کہا, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو صبر آ گیا, بھائی اللہ دے گا, کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بیماری آئی تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. موت کا خوف ہوا تو بھائی موت اللہ نے بتا دی مقرر ہے, ٹائم پہ آئے گی, آنی ہوگی تو ابھی آئے گی, نہیں آنی ہوگی تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. آج ہم اس لیے ہنسی خوشی اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے زندگی گزار رہے ہیں. مذہب نہ ہوتا ہم تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں کس عذاب کی طرف لے کر آ رہے ہیں یہ لوگ ہیں بھائی. دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت تو کر رہے ہیں, دنیا کا بھی بیڑا غرق. ہمیں شراب سے بچایا اسلام نے, ہمارے کلچر نے نہیں. کلچر کو اگر بچایا ہے تو وہ کلچر کو بھی اسلام نے بچایا ہے. تو ہمیں جو اسلام, والدین سے محبت سکھائی کس نے؟ جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دیکھ لو کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کر رہے ہیں وہاں والدین سے, باتیں کرنے میں بڑے شیر ہیں. وہ بھائی ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بعض, میں نام ملکوں کا نہیں لوں گا, وہ پھر بہت تپتے ہیں وہ لوگ نا, کہ یار ہماری باتیں کر رہے ہو, یہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو تم لوگ. ایسے آپ سروے کریں تو میڈیا میں ہر چیز نہیں آتی ہے. دادا بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو لے جا کے زہر پلا کے مار دیا کہ یار خام خواہ کی ٹینشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی. یہ لبرل لوگوں میں ہو رہا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی ہے بھائی, اب مر نہیں رہی ہے, اب یعنی کسی کام کی نہیں ہے, در سے. بھائی بڑھاپا 20-30 سال چلتا ہے انسان کا. بعض دفعہ 20 سال ماں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے, 30 سال بستروں پہ پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لبرل آدمی جو دنیا کو اصل سمجھتا ہے وہ باپ پہ 30 سال اپنے برباد تھوڑی کرے گا. وہ پاگل ہے, باپ لقوے کا مریض ہے یا باپ کومے میں گیا ہوا ہے, وہ 10 سال ابا کی خدمت میں امریکہ نہ جائے ہیں بھائی. اور ان کے یہاں ہوتے بھی اکلوتے ہی ہیں, وہ اکیلا ہی ہے, اور کہہ گئے ہمارے یہاں تو 8-10 ہوتے ہیں, اس کو امریکہ بھیج دیا, ایک شفٹنگ پہ ابا کی خدمت میں لگ گیا, دوسرا آیا یہ والا چلا گیا. ان کے یہاں ہوتے بھی کتنے ہیں؟ ایک. تو وہ پاگل ہے یار, وہ اپنا فیوچر 20 سال باپ پہ قربان کر دے. وہ کہے گا میں ایک ہی زندگی ملی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, تو میں ابا کی خدمت نہیں کر سکتا. وہ اس کے دل میں آئے گا ابا کسی طرح سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. یہ ان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے کہ یار پھر بھی نہ مریں, جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا. یہ تو سارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہے. تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, آپ ان مسلمانوں کو جتنا بھی برا کہو, یہ ایسے بد اخلاق, یہ لڑاکا, یہ میں نے انہی میں دیکھے بھائی جن کو آپ لڑاکا, بد اخلاق, بد تہذیب, بدتمیز, ترقی سے دور کہتے ہو. 15 سال سے باپ اس میں قومے میں گیا ہوا ہے اور بیٹا 15 سال سے خدمت کر رہا ہے. ایک دفعہ اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی بیٹے کی کہ یار ابا مرتا کیوں نہیں ہے. نہیں بھائی, خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے والد صاحب ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز ہمیں کون سکھا رہا ہے میرے بھائی؟ بولو, اسلام سکھا رہا ہے. اسلام کو نکال دو کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا, درندے ہیں, حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری, یہ تو حیوان نہیں ہے. یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں, دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا
تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی ہیں اس وقت. آپ کہہ سکتے ہو یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے ہم اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا, تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی, ہم سب مریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے. کیونکہ تاکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, ان جنگوں کی کوئی بیس تھی؟ یہ مسلمانوں لڑی تھی یا انہوں نے لڑی ہیں؟ دیکھو مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں نا اس کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے, ایک سسٹم ہے, نظام ہے, اور اسلام چیلنج کرتا ہے اس نظام کا الٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم شراب کو غلط سمجھتے ہیں, ہم زنا کو غلط سمجھتے ہیں, ہم شرک کو غلط سمجھتے ہیں, اس بیس پہ لڑتے ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو کوئی بیس ہے اس کی؟ یہ تو لکیر بڑھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ گھر ہے, آپ چاہتے ہو بڑھا کے پڑوسی کی دیوار کے اندر اپنی دیوار گھسا دوں, اس پہ جنگیں ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کی کمیونٹی بنتی ہے اسی پہ کہ بھائی یہ دیوار جس کی ہے اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں. یہ دیوار تیری ہے کیوں؟ یہ کس بیس پر ہے؟ قومیت کی بیس پہ ہے, تو ایک ملک میں تو 20 قومیں رہتی ہیں, پھر سب کی الگ الگ دیوار بناؤ. کوئی بیس ان دیواروں اور لکیروں کی. ہمیں جو پاکستان سے محبت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لکیر ہے اس کی ایک بہت بڑی بیس ہے. انڈیا سے جب ٹوٹے تھے ایک بیس پہ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کریں. بیس تو تھی نا, اس پر عمل ہوا نہ ہوا ایک الگ بحث ہے. بیس تو صحیح تھی نا, ایک مطالبہ تو ایک تک بنتا تھا اس مطالبے کا, ورنہ کیا ضرورت تھی انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی. لیکن دنیا کے جو ملک ابھی کنٹری, آسٹریلیا کی کوئی بیس ہے کیوں وجود میں آئے؟ بھائی وہاں تو پہلے سے پبلک رہ رہی تھی. تو شاعر نے وہی کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مسلمان کی تو پیچھے ایک کانسیپٹ ہے, ایک نظریہ ہے, اور ایسا پاورفل نظریہ ہے. وہ کہہ رہے بھائی دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خاندانی نظام برباد, ابا کا نہیں پتا, چچا کا نہیں پتا, ماموں کا نہیں, تہذیب ختم. صرف ترقی تھوڑی سب کچھ ہوتی ہے.